الیمن فلما سرت ارسل فی اثری فرددت فقال اتدری لما بعثت الیک لا تصیبن شیئا بغیر اذنی فانہ غلول۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو آپ علیہ السلام میرے پیچھے تھوڑی دیر آئے اور پھر مجھے دوبارہ بلایا اور مجھ سے پوچھا اتدری لما بعثت الیک، اے معاذ کیا تم جانتے ہو میں تمہیں یمن کا امیر بنا کر کیوں بھیج رہا ہوں، یمن کا قاضی بنا کر کیوں بھیج رہا ہوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہاں جا کر جب تم قاضی بن جاؤ قاضی کے عہدے کو قبول کر لو اور حکمرانی کے عہدے کو قبول کر لو، کسی شخص سے بھی میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں لینی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ غُلُولٌ، اس لیے کہ یہ رشوت ہوگی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، اور جو شخص دنیا میں رشوت لے گا قیامت کے میدان میں وہ سب کچھ لے کر آئے گا، یعنی اس کا حساب اسے قیامت کے میدان میں ضرور دینا پڑے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ مسئلہ سمجھایا، اس کے اندر یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی منصب پر کسی عہدے پر ہے اور اس منصب اور اس عہدے پر رہ کر اس عہدے اور منصب کی وجہ سے اگر لوگ اسے تحائف پیش کرتے ہیں اور وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ رشوت کہلاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ اور پھر یہ سمجھو کہ یہ تو میرا حق ہے، لوگ مجھے دیتے ہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں، میں مانگتا تو نہیں ہوں، کسی سے لیتا تو نہیں ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، بلکہ یہ جو ہدیے ہیں انہیں بالکل قبول نہیں کرنا کہ یہ تمہارے لیے رشوت کے طور پر ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمارے فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے اور محدثین کرام نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے حدیث مبارکہ کی فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی عہدہ ہے، چاہے وہ قاضی کا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا عہدہ ہے، اگر ایک شخص اس عہدے والے کے ساتھ صرف اس لیے دعا سلام رکھتا ہے اور دوستی تعلقات بنا کر رکھتا ہے کہ میں نے کل سے ان سے کام نکلوانے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ تحائف بھی پیش کرتے ہیں اسے، اور خوشی غمی کے موقع پر ان کے ہاں جا کر رقوم بھی بعض اوقات پیش کی جاتی ہیں، یا اس طرح کے اور جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور حقیقت میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی جب میرا کوئی کام ہوتا ہے تو یہ ہمیں کام آتے ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں تحائف دیں گے تو یہ خوش رہیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں پولیس کا محکمہ ایسا ہے، اور پولیس کے ایسے یار دوست ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بنا کر صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ جب کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ کام آئیں گے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ اب دینے والا بھی رشوت دے رہا ہے اور لینے والا بھی رشوت لے رہا ہے، ہر جگہ پر ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جج صاحبان کو دیکھ لیں ہمارے ہاں، یعنی ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، اگر ہم صرف اسے جا کر اس لیے تحفہ دے رہے ہیں کہ جی یہ ایم این اے صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، کل کو یہ ہمارے کام کریں گے اس لیے ہم تحائف جا کر پیش کر رہے ہیں، تو یہ رشوت ہے۔ اگرچہ ہم انہیں رشوت سمجھ کر نہیں دے رہے، لیکن وہ رشوت بنیں گے کیونکہ ہم نے اپنے ایک کچھ ذاتی مقاصد کی بنا پر یہ تحائف انہیں پیش کیے ہیں، اور اس عہدے کی وجہ سے ہم انہیں تحائف پیش کر رہے ہیں کہ جس عہدے سے ہم بعد میں کام نکلوائیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے کے سارے یہ ایسے چیزیں ہیں
کہ محدثین کرام فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ لَا يَقْبِلُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَادَةً بِبَحَادَاتِهِ، اور فرمایا کہ یہ جائز تو نہیں ہے، ہاں اس کے علاوہ ایک تھوڑی سی اس میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص اس عہدے سے پہلے ان کا آپس میں تحائف کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں سے بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تحفہ دیا بھی کرتے تھے اور تحفہ لیا بھی کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص پہلے ہی سے ان کا بغیر کسی مقصد کے تحائف کا سلسلہ جاری تھا، تو اب اگر ایک شخص کو عہدہ مل گیا تو اس کے بعد وہ حسب معمول اگر دے رہا ہے تو یہ جائز ہے کہ وہ پہلے ہی سے دے رہا ہے، اور اب اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، وہ پہلے ہی سے اپنی یا کسی رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی دوستی تعلقات کی وجہ سے وہ انہیں تحائف پیش کرتا آ رہا ہے تو پھر جائز ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس کے جواز کی۔ تو ہمارے ہاں ایک نیا تھانے دار آ جائے تو پھر اسے تحائف پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ چلا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا نمبر بھی ہمارے موبائل سے نکل جائے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہم جنہیں کہ ایک بجلی والا بھی ہے، ایک لین مین بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہم صرف اس لیے بنا کے رکھتے ہیں کہ جی یہ کل کو کام آئے گا، اگر ہم نے بجلی چوری کرنی ہے تو یہ ہمیں سپورٹ کرے گا، یہ ہمیں بچ بچاؤ کرائے گا۔ یعنی کسی بھی محکمے کے اندر آج کل بلکہ لوگ تو یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میرے فلاں محکمے والے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور میں نے ان کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اگر ہم انہیں ایک کھانا تک بھی کھلائیں گے نا، کھانا تک کھلائیں گے تو یہ بھی رشوت کے اندر آئے گا۔ یہ ساری وضاحتیں ہمارے بزرگان نے دین نے کی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب امیر بنا کر بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ جا رہے تھے، پہلے بھی نصیحتیں بہت کی، بہت کچھ سمجھایا، لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے گئے حضرت معاذ کے اور پھر بلایا واپس، اور آخر میں پھر یہ بات کہی، اے معاذ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں لینا، کسی سے کچھ نہیں لینا میری اجازت کے بغیر۔ اگر میں اجازت دوں، اگر کوئی چیز کسی سے وصول کرنی ہو، لینی ہو تو میری اجازت لے لینا، میری اجازت کے بغیر کسی سے کچھ نہیں لینا۔ اس لیے کہ اگر تم کچھ لو گے، یعنی آپ امیر بن کر گئے تھے یمن کے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی منع کر دیا، وہاں سے کوئی چیز لینی نہیں ہے۔ اور ایک اور بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، ایک اور شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاقے کا امیر بنا کر بھیجا، تو جب واپس وہ آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ مال پیش کیے، زکوٰۃ بھی پیش کی، دیگر اور چیزیں پیش کی، اور ساتھ میں یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرے لیے ہے، یہ لوگوں نے مجھے دیا ہے، یہ جو ہے بیت المال کا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، ساری بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہم تمہیں اگر حاکم بنا کر نہ بھیجتے تو وہ لوگ تمہیں یہاں آ کر یہ تحائف دے کر جاتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ عہدہ نہ ہوتا تو لوگ تمہیں یہ تحائف دیتے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں، یہ رشوت ہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی کہ جا کر صرف جس وقت ہم کام اپنا نکلوانا چاہتے ہیں اس وقت ہی جو ہم پیسے دیں گے تو رشوت بنیں گے، وگرنہ تو رشوت ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال اپنے حکمرانوں سے یہ فرمایا، جس علاقے کے اندر جو بھی جاتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ وہاں سے کسی سے کچھ نہیں لینا، اپنی تنخواہ کے علاوہ اور جو تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں لینا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ رشوت کے کھاتے میں آ جائے گا۔ اور جو دنیا میں رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا ان چیزوں کو اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔